نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا درس چل رہا ہے اور آج کی نشست کا آغاز آیت نمبر 73 سے کیا چاہتا ہے۔ فرمایا گیا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور اپنے دین کے پیرو کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسے کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں اللہ کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ قل ان الفضل بید اللہ، یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ کشائش والا اور علم والا ہے۔ یعنی اہل یہود یہ کہتے تھے کہ یہ رسالت، نبوت، امامت، پیشوائی یہ تو صرف ہماری میراث ہے، اور اب اگر ہم ان پر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ قابلیت ہم سے منتقل ہو جائے گی، تو ماننا تو ہرگز نہیں بھائی۔ بیٹھو ان کی محفل میں، لیکن یہ اس انٹینشن کے ساتھ بیٹھو کہ ہم نے ماننا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ دیکھو اب ہوا یہ ہے کہ تمہیں 2000 برس تک ایک منصب پر فائز رکھا، لیکن اب تم اس عہدے سے نااہل ثابت ہو چکے ہو، لہٰذا تمہیں معزول کر دیا گیا ہے۔ You are being disposed, you are being suspended from this position۔ اب ایک نئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں نہیں دے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ دیکھیں یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں تو نہیں مگر ان کی اصل مذہبی کتاب کا درجہ تالمود کو حاصل ہے۔ ان کے لیے ام الکتاب تورات ہے، جبکہ ان کی ساری شریعت، قوانین، عبادات کی تفصیل تالمود میں ہے۔ تالمود میں ہی یہ بات موجود ہے کہ یہودی کا یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن غیر یہودیوں کی خیر ہے۔ یہودیوں کا مال ہڑپ کرنا حرام ہے، جبکہ غیر یہودی کو دھوکہ، فریب، بدمعاشی سب حلال۔ ان کے نزدیک انسانیت کا شرف صرف ان کو حاصل ہے، اور دوسرے انسان نما حیوان ہیں، جینٹائلز ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے۔ ایک بڑی زبردست مووی دا ادر سائڈ آف اسرائیل، یہ ہالی ووڈ کی مووی بہت ریسرچ کے بعد بنائی گئی ہے، اور اس نے یہودیوں کی نظریات کو صحیح طرح واضح کیا ہے۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے اللہ تو نہ کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔ حتتن کو ہنتتن کہتے تھے، زبان کو مروڑتے تھے، سمعنا وطعنا کو سمعنا وعصینا کہتے تھے۔ سائل فتویٰ مانگنے آیا، جو تورات کا حکم ہے اسے توڑ مروڑ کے پیش کر دیا اور سائل خوش ہو گیا اور اس سے رقم وصول کر لی۔ یہ مضمون ہم ڈیٹیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی آدمی کو شایع نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب اللہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔ جناب اب یہاں اشارہ کرسچنز کی طرف ہے کہ تمہاری طرف رسول بھیجے، پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، انہیں کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، معجزات دیے، تو کیا اس کا کوئی امکان تھا کہ وہ کہیں مجھے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتاب الہی کی تعلیم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کا پڑھنا پڑھانا اس لیے ہو کہ لوگوں کو اللہ والا بنایا جائے، نہ کہ اپنا بندہ بنا کر نذرانے وصول کیے جائیں۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟ دیکھیں جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کو رب بنا لیتے تھے، لات عزا منات جیسی مورتیاں بنا لی، جبکہ نصارہ نے اللہ کے نبی کو خدا بنا دیا۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیاتہ وذکر الحکیم۔